کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 5 نمازیں اور ایک جمعہ اور دوسری جمعہ کے درمیان، 5 نمازیں ان کے درمیان میں بھی اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، بشرط یہ کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کیا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت، صحیح حدیث کیا ہے؟ غور کرو۔ اب ہم ہمیشہ اصل میں یہاں پر ایک غلط فہمی بھی دور کر دوں میں۔ غلط فہمی کیا ہے؟ ہمارے مسلمان کیا سمجھتے؟ ہمیشہ وہ جو بیان کرنے والے بھی ایسے ہی فضائل بیان کر کے چھوڑ دیتے، اس کی حقیقت آپ کو نہیں سمجھاتے، اس لیے لوگ غلط فہمی میں کیا ہے، فضائل کیا بیان کرتے؟ ایک تو توحید کی فضائل، کلمے کی فضیلت لوگ بیان کرتے، اور دوسرا نماز کی فضیلت بیان کر کے چھوڑ دیتے۔ کیا فضیلت ہے؟ تم اگر شرک نہیں کرو تو جتنے چاہے گناہ کر لو، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرتا۔ تم کلمہ پڑھ لیے تم جنت میں جاتے، یہ کلمہ تمہیں جنت میں لے کے جاتا۔ ہمیشہ فضائل سنتے رہے، دماغ میں بیٹھ گیا۔ دوسرا، نماز کا جب بھی بیان ہوتا، 5 ٹائم کی نماز پڑھو، نماز گناہوں کو مٹا دیتی۔ مطلب کیا ہے؟ اچھا ہم 5 ٹائم نماز پڑھیں گے، ادھر گناہ بھی کریں گے، کیونکہ نماز پڑھے تو گناہ معاف ہو رہے نا۔ چلو ہمارا کلمہ اور ہماری نمازیں، ہم گناہ کر بھی لیے تو یہ گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے ہمارا کلمہ، ہمارا نماز، بس۔ اس لیے نماز بھی پڑھو، مسلمان بھی اپنے آپ کو سمجھو، ادھر گناہ پہ گناہ بھی کرتے چلے جاؤ۔ یہی حالت ہے آج مسلمانوں کی۔ یاد رکھو، کوئی صرف کلمہ پڑھ کے جنت میں نہیں جاتا، کوئی صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے کے جنت میں نہیں جاتا، جب تک کہ اس کا حساب نہ ہو، جب تک کہ حساب نہ ہو۔ ہم لوگ ہمارے پاس تو ایسی باتیں پھیلا کے رکھ دیے، رمضان میں مر گئے تو جنت، عمرے کو جا کے مر گئے تو جنت، حج کو جا کے مر گئے تو جنت، جمعہ کے دن مر گئے تو جنت، ہر جگہ جنت۔ شرابی مر گیا رمضان کے مہینے میں، ارے جنت بھائی کون سی نیکی کر لیا کہ انہیں؟ کیا نیکی کر لیا؟ شراب کے نشے میں مرا، حرام موت مرا ہو رہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہاں 5 ٹائم کی نمازیں آپس میں جو ہونے والی نمازوں کے درمیان میں ہونے والی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن کون سے؟ اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچا تو اس کے چھوٹے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ سود سے بچا، فائنانس سے بچا، دھوکہ دینے سے بچا، یہ سب کیا ہے؟ ظلم کرنے سے بچا، شراب پینے سے بچا، شرک کرنے سے بچا، یہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ ان کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے جانے انجانے میں کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ، ان کو یہ نمازیں معاف کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کرتے ہیں جو چھوٹے ہیں، یہ نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی کرو اور کیا ہے نماز پڑھتے رہو، نہیں، یاد رکھو اس بات کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کریں، کیا ہے؟ جو اپنی گھر میں اچھی طرح وضو کریں یعنی طہارت حاصل کریں، پھر مسجد جائیں اور فرائض ادا کی تو اس کے ایک قدم پہ ایک گناہ معاف کیا جاتا اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ نماز مسجد جا کے پڑھنے کی فضیلت ہے یہ، ایک ایک قدم پہ۔ گھر میں نماز، گھر میں طہارت حاصل کیا، وضو بنا کے گیا۔ تیسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا ہے اور تمہارے درجے بلند کر دیتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقتوں کے باوجود وضو کرنا اور مسجد کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ گناہ معاف کرا لینا چاہتے ہو، درجے بلند کرا لینا چاہتے ہو، یہ عمل کرنا ہے۔ کیا ہے؟ مشقتوں کے باوجود وضو کرنا۔ مطلب کیا ہے؟ ٹھنڈا پانی ہے، سردی کا موسم ہے، فجر میں اٹھنے کا دل نہیں کر رہا، وضو بنانا تو بہت زیادہ مشکل، اس کے باوجود وضو بنانا، اٹھنا۔ گرمی کا موسم ہے، گرم پانی ہے، پھر بھی مشقتوں کے باوجود، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، پھر بھی مشقت ہے، پھر بھی اپنی طاقت کے مطابق اٹھے، وضو بنا کے نماز پڑھے۔ پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، انتظار دوسری نماز کا۔ ظہر پڑھ لیا، ایسا نہیں کہ بے فکر ہو کے زندگی گزار لیے، نہیں، ظہر پڑھے، عصر کا انتظار، عصر پڑھے، مغرب کا انتظار، انتظار کرنا ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا، یہ انتظار کرنا بھی ہمیں جنت میں لے جائے گا۔